گزارش علی جناب مولانا زیغم عباس باقری صاحب سے کہ آئیں چند تاثرات پیش کر دیں بی کی بارگاہ میں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم المصطفیٰ محمد. قال امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد. ارشاد فرماتے ہیں ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث شریف ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے زمانے کا امام اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور منزلت کو اس انداز میں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک میرے لیے پیغمبر کی بیٹی کی ذات میں جو عمل ہے، جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو سیرت ہے، وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. قرآن مجید میں خالق کائنات نے سورہ احزاب 21واں پارہ آیت نمبر 21 اعلان ہو رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بتحقیق ہم نے پیغمبر کو عالمین کے لیے پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہے. دریا کو کوزے میں اسی وقت سمیٹا جا سکتا ہے جب کوزہ اپنے اندر اس وسعت کو محسوس کرے کہ وہ اجازت دے. جب کوزہ ہی راضی نہیں ہے کہ دریا کو میرے اندر سمیٹا جائے تو بہرحال یہ محاورہ تو ہے لیکن ایسے وقت میں وہ محاورہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس کی ایک علت یہ ہے کہ روز جمعہ میں 2:30 بجے گھر پہ پہنچا، فوراً لباس چینج کیا، بھیگ گیا تھا لباس، اور میں یہاں پہ 3 بجے حاضر ہو گیا. بہرحال ہر سال ایسے ہی ہو جاتا ہے، وقت کم ہو جاتا ہے، اور لہٰذا میں جو ایک امید سے ذمہ داران حضرات سے گزارش کرتا ہوں جب آئندہ کبھی روز جمعہ ایسا پروگرام اور یہ ایام یہ دن آ جائے تو اس میں شعراء کرام اور علماء کرام کی تعداد کو پڑھنے کے اعتبار سے کم کر دیا جائے، صرف انہیں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے. بہرحال پیغمبر کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر کی ذات دنیا کے سارے انسانوں کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پیغمبر کی ذات دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، حجت ہے، دلیل ہے. اب اس حجت کے مقابل میں کون پیغمبر جو کل شریعت ہے، جو کل دین ہے، اسی کل شریعت نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ کمال اللہ نے پیغمبر کی ذات میں رکھا ہے کہ پیغمبر کی ذات دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. تو پھر جو پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے فاطمہ جزء رسالت ہے. تو اب جزء رسالت کے اندر بھی یہ کمال ہے، یہ صفت ہونا چاہیے جیسے پیغمبر دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، حجت ہے، ایسے ہی شہزادی کی ذات بھی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل اور حجت ہے. اور اس کی واضح اور روشن دلیل یہی ہے کہ عزیزو جب پیغمبر کی ذات دنیا کے سارے انسانوں کے لیے حجت ہے تو آئیے پیغمبر
نے جیسے جز قرار دیا ہے، وہ سارے کمالات، وہ سارے صفات شہزادی کے وجود میں پائے جا رہے ہیں. اس لیے جب کل میں ہے وہ صفت تو جز میں بھی وہ صفت کا ہونا ضروری اور واجب اور یقینی ہے. لہذا جیسے پیغمبر دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، امام زمانہ نے فرمایا ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی بیٹی کے اندر میرے لیے اسوہ حسنہ، ان کا عمل اور اخلاق و کردار. ہم معصومین کے لیے حجت، نحن حجت اللہ، 11ویں امام، نحن حجت اللہ علی خلق، ہم اللہ کی حجت ہیں ساری مخلوقات پہ. وفاطمہ تو حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت ہیں. یہ حجت کیا ہے، یہ دلیل کیا ہے، یہ عمل، یہ سیرت، یہ صورت، یہ تصویر، یہ عمل شہزادی کا ہمیں بتا رہا ہے کہ شہزادی شادی کے بعد دوسرا دن ہے، مولا علی گھر تشریف لائیں، گھر کے کاموں میں مشورہ ہو رہا ہے. دوسرا دن ہے، مولا علی شہزادی بیٹھے، کون سا کام آپ کو کرنا ہے، کون سا کام ہمیں کرنا ہے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی بھی طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون کیا کام کرے گا. اسی درمیان روایتوں کو چھوڑتے ہوئے، باتوں کو چھوڑتے ہوئے پیغمبر اکرم داخل ہوئے بیت الشرف میں. کیا معاملہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، بابا آج ہمارا دوسرا دن ہے، ظاہر سی بات ہے اب ہمیں گھر سنبھالنا ہے، ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، اب ہمیں اس گھر کے کاموں کو تقسیم کرنا. ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کام علی کو کرنا ہے اور کیا کام مجھے کرنا ہے. جب پیغمبر داخل ہوئے تو شہزادی آگے بڑھی، بابا کا احترام کیا، جو انداز تھا احترام کرنے کا. مولا کائنات نے احترام کیا، عظمت سے نوازا. اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا اے میرے بابا، اے میرے بابا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آج ہماری زندگی کا دوسرا دن تھا، لہٰذا ہم نے یہ مشورہ کرنا چاہا کہ کون کام علی کرے گا اور کون سا کام فاطمہ کرے گی. لہذا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں. کون فیصلہ کرے گا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کا وہ نبی جس کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، جو بغیر وحی کے کوئی کلام ہی نہیں کرتا ہے. لہذا رسول نے کہا اے میری بیٹی، جو گھر کا کام ہے وہ تم انجام دو گی اور جو باہر کا کام ہے وہ علی انجام دیں گے. آخری فقرہ، جو گھر کا کام ہے بیٹی فاطمہ تم انجام دو گی، جو گھر کے باہر کا کام ہے وہ علی انجام دیں گے. فاطمہ فرماتی یا نبی اللہ، اے میرے بابا، میں اپنی ساری زندگی میں جو آپ نے مجھے یہ گھر کا کام میرے سپرد کر دیا ہے، اس سے زیادہ کبھی میں خوش نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مجھے محفوظ کر لیا تاکہ میں لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہوں. یہ شہزادی کی سیرت ہے کہ نہ کوئی نامحرم مرد عورت کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم عورت کوئی مرد کو دیکھے. لیکن آج ہم نے شہزادی کی سیرت کو فراموش کر کے، جو شہزادی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، امام فرماتے ہیں فاطمہ حجت علینا، فاطمہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن ہم نے اس اسوہ حسنہ پر ہماری عورتوں نے، خود مردوں نے عمل نہیں کیا ہے. جو عورتوں کے کام تھے وہ ہم نے لے لیے اور جو ہمارے کام تھے ہم نے وہ عورتوں کو سپرد کر دیا. لہٰذا آج بڑے ہی سکون و اطمینان سے عورت کو گھر کی چہار دیواری میں رہ کر اپنے پردے کی حفاظت کرنا تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جب کوئی سبزی بیچنے والا ٹھیلا لے کر ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے، گلی کوچوں میں آ جاتا ہے، تو اب مردوں کو غیرت نہیں آتی ہے. مرد تو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد تو کھاڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد تو پورب طرف بیٹھے ہوئے ہیں، مرد تو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. عورتیں نامحرموں سے سبزیاں خرید رہی ہیں، نہ پردے کا لحاظ ہے، نہ ردا کا لحاظ ہے، نہ بالوں کا لحاظ ہے. کیوں ہم نے شہزادی کی سیرت پہ عمل نہیں کیا ہے، جبکہ شہزادی کی سیرت دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. لہذا ہمیں شہزادی کی سیرت پہ یہ جلسہ اور یہ بیان اور پروگرام اسی وقت اس منزل تک پہنچے گا جو منزل تک پہنچنے کے لیے مقصود ہے کہ ہم زہرا کی سیرتوں کو اپنے اندر قائم اور دائم رکھیں. اسی میں ہماری نجات ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.